دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ آگے اللہ فرماتا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو۔ اب یہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توبۃ النصوحا کا مطلب کسی گناہ سے جب انسان توبہ کرے، یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ دوبارہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، یہ توبۃ النصوحا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں توبۃ النصوحا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس طریقے سے توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف اس کا لوٹنا ایسے ہی ناممکن ہو جیسے تھن سے نکلنے کے بعد دودھ دوبارہ اسی راستے سے تھن میں نہیں جا سکتا۔ اس طریقے سے توبہ کرنا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ یہاں جو ہم لوگ توبہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، کوئی گناہ ہو گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے بولتے، یا پھر توبہ 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 ایسے کر کے انسان توبہ کرتے ہیں، کان پکڑ لیے۔ یاد رکھیے توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ جب گناہ سے انسان توبہ کرے اس کے لیے 3 شرائط۔ پہلی شرط یہ کہ اس گناہ پر ندامت و شرمندگی ہونا، جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے اس پر شرمندہ ہونا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ عزم مصمم ہونا کہ دوبارہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، اور تیسری شرط آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی سوچ۔ جب یہ تینوں شرائط کسی کے توبہ میں پایا گیا، اس نے اس گناہ پر شرمندہ بھی ہوا، ندامت بھی ہوا، اور عزم مصمم کیا کہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے، اس کو ذہن سے نکال دیا، آئندہ اس گناہ سے نہیں کریں گے، تو گویا اس نے شرعی طور پر توبہ کیا۔ تو گناہ سے توبہ کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ہم راستہ چلتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے، تو ہمیں اور چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ توبہ کا مطلب توبہ کرنا نہیں، بلکہ رب کی طرف لوٹ آنا، رب کی طرف لوٹ آنا۔ اور جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ناز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے میرا رب کہتا ہے، اے فرشتوں، تو یہ لوگ کہتے تھے نا کہ تو آدم کو بنائے گا، اپنا خلیفہ انسان بنائے گا، یہ خون ریزی کریں گے۔ اے فرشتوں، تم یہی کہتے تھے، آج دیکھو میرا بندہ ہے گنہگار لیکن میری بارگاہ میں تو آیا، میری بارگاہ میں تو آیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ فرمایا گیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دے کر کے اس کے تعلق سے فرمایا۔ حضور نے مثال کیا دی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بندہ سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے وہ ایسی جگہ گیا، اس کے ساتھ جو سواری تھی اس میں اس کا کھانے کا سامان، پینے کا سامان، دیگر ساز و سامان اس سواری پر رکھا ہوا تھا۔
اور وہ چلتے چلتے جب صحرا میں پہنچا، وہاں پر اس نے ایک درخت کے نیچے اس سواری کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد آرام کرنے کے لیے وہ اس درخت کے نیچے سو گیا۔ جب سو گیا تو آنکھیں لگی۔ حضور نے کس انداز میں مثال بیان کی؟ جب سو گیا تو اس کی آنکھیں لگ گئی۔ اب حضور فرماتے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جو سواری وہ باندھ دیا تھا نا، وہ سواری اب موجود نہیں ہے۔ اس کی سواری اب وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سواری میں اس کے کھانے کا سامان بھی تھا، پینے کا سامان بھی تھا۔ اب سواری بھی گم ہو گئی تو اس کا سارا سامان بھی گم ہو گیا۔ اب وہ آگے دوڑتا ہے، پیچھے دوڑتا ہے، دائیں دوڑتا ہے، پیچھے دوڑتا ہے، ہر طرف چاروں طرف اس نے دوڑ لگائی۔ اس سواری کو تلاش کرنے میں انہوں نے پوری جان لگا دی، کوشش کر لی، لیکن اس کی سواری اسے نہیں ملی۔ اور دور دور تک کہیں آبادی نظر نہیں آئی۔ کوئی آبادی ہو، کوئی گاؤں ہو، بستی ہو، وہاں جائیں گے تو کچھ جان بچ جائے گی، کھانے پینے کا سامان مل جائے گا، لیکن دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب وہ سوچنے لگا اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب بھوک کی شدت سے میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، پیاس کی شدت سے میری موت ہو جائے گی، کیونکہ نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے۔ اب وہ موت کا انتظار کرنے لگا اس درخت کے نیچے جہاں اس کی سواری گم ہوئی تھی، وہی پھر سے آ کر کے سو گیا، اس نیت سے اب تو میری زندگی یہی ختم ہو جائے گی۔ وہیں پر سویا، آنکھ لگی، پھر جب آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ وہیں پر موجود ہے۔ اس کی سواری، جو اس سواری میں سامان تھا، کھانے کا سامان، پینے کا سامان، اور اس کی سواری وہیں پر موجود تھی۔ تو وہ جب آنکھ کھلے گا تو حضور فرماتے بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی، کیونکہ اس وقت اس بندے کی وہ سواری مل جانا، اس وقت اس کا کھانے پینے کا سامان مل جانا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو زندگی مل گئی، کیونکہ وہ موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جب وہ اس کی آنکھ کھلی، اس نے سواری کو بھی دیکھا، اس میں جو سامان تھا کھانے کا وہ بھی دیکھا، جو پینے کا سامان تھا وہ بھی دیکھا۔ میرے نبی صحابہ سے مخاطب ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی جب اس کو اس کی سواری مل جاتی ہے۔ تمام صحابہ نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ اس کو تو بڑی ہی خوشی ہوگی۔ میرے نبی نے کہا اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے، فرمایا گیا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہا جب کوئی رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اس سے زیادہ، اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے رب کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں۔ اللہ اکبر، پھر جب کوئی بندہ ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی نا، ان 3 شرائط کے ساتھ اگر کوئی رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، رب کی طرف لوٹتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، جب تک سورج پچھم سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے جو وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے نا، جو آج ہم سانسیں لے رہے ہیں، ان سانسوں کو غنیمت جانیں۔ غنیمت، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے توبہ کو جو ہے تاخیر کر رہے ہیں، کیوں؟ بس یہ کام کر لیں پھر توبہ کریں گے، بچوں کے لیے مکان کا انتظام کر لیں پھر توبہ کریں گے، مسجد میں جائیں گے ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ اور یہ وہ شخص کہتا ہے جس کے پاس ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی عبرت کے لیے ہمیں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہے، لیکن جو عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ سب دیکھے ہوں گے ہماری ہی مسجد میں ایک بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر عصر سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبرت حاصل کرنے کا واقعہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نہیں دکھایا۔ ہو سکتا تھا کہ ان کی جگہ ہم ہوتے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ان کی جگہ ہم ہوتے۔ تو اللہ نے ہمیں دکھایا کہ لوگوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہاری زندگی تو میرے قبضے میں ہے، جب میں چاہوں اس وقت تمہاری روح قبضہ کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے توبہ کو تاخیر نہ کریں۔ ایک بزرگ تھے، ایک دن ایک بازار کے پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو کہہ رہے تھے اے لوگوں آؤ رب کی طرف،
آؤ میں تمہارا رب کے ساتھ صلح کرانا چاہتا ہوں۔ بازار میں کھڑے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں آؤ اللہ تعالیٰ تم سے صلح کرانا چاہتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا کے دیکھو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا، آؤ تو صحیح۔ لیکن اس بزرگ سے لوگوں نے کہا بابا آپ کو کیا معلوم زندگی کی لطف کیا ہے، زندگی کی عیش و عشرت کیا ہے۔ کوئی اس کی بات نہ سنا، لیکن اسی بزرگ کو کسی نے ایک دن دیکھا قبرستان کے پاس رو کر کچھ باتیں کر رہا ہے قبرستان میں، اللہ اکبر۔ تو کسی شخص نے دیکھا، کہا کہ بابا آپ کو میں بازار میں دیکھا تھا، وہاں بھی آپ یہ کہہ رہے تھے، رو رہے تھے، اور یہاں بھی آپ رو رہے ہیں، کبھی بازار میں کبھی قبرستانوں میں، اس کی وجہ ذرا بیان کرو۔ کہا کہ یار میں تمہیں کیا بتاؤں، بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہا تھا، اے لوگوں رب کی بارگاہ میں آؤ، آج رب تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہاں بندے نہیں آ رہے تھے، آج میں یہاں قبرستان والوں کے ساتھ رب کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ یہاں تو رب نہیں مان رہا ہے، یا یہ لوگ مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا ہے۔ قبرستان میں لوگ نہیں مان رہے تھے، رب مان رہا تھا۔ تو پہلے اس کے کہ وہ نہ مانے ہم مان جائیں، ان سانسوں کی قیمت کو ہم جانیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا، سب کو موت آئے گی، موت سب کو آنی ہے، سب کو ہی رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ پھر وہ دن کیسا دن ہوگا جب رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تمہیں عمر دیا، اے میرے بندے میں نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، میں نے تمہیں جینے کے لیے عمر دیا، دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے پکڑنے کے لیے تمہیں ہاتھ دیا، چلنے کے لیے میں نے تمہیں پیر دیا، میں نے چبانے کے لیے تمہیں دانت دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، میں نے اتنی نعمتیں دی کہ قرآن کہتا ہے اگر رب کی نعمتوں کو گنو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے، ان رب کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو اس کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ میرا رب فرماتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کے بدلے میں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ صرف زندگی میں اپنی ہی زندگی سنوارتے رہے یا پھر آخرت کے لیے بھی کچھ لائے ہو؟ میں نے جو تمہیں آنکھیں دی، ان آنکھوں کی جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے بدلے میں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ میں نے تمہیں ہاتھ کی نعمت دی، پیروں کی نعمت دی، بتاؤ تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں آج ان اعضاء جن سے ہم آج کام کرتے ہیں نا، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پیروں سے چلتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، یہ آج ہمارے قبضے میں ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے یہ ہمارے قبضے سے باہر ہوگا۔ اگر آپ نے ہاتھ سے کوئی برا کام کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں رب اس ہاتھ کو بھی بولنے کی قوت عطا کرے گا۔ اگر آپ نے چوری کی ہے تو یہ ہاتھ رب کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے چوری کرائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی پر بد نظری کی ہے یہ آنکھیں رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی یا اللہ اس نے مجھ سے بد نظری کرائی ہے۔ اگر پیروں سے آپ غلط راستے کی طرف، گناہ کی طرف چل کر کے جائیں گے یہ پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے اور آپ بے بس ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اگر رب کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں گے، آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کریں گے، ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کریں گے، پیروں سے چل کر کے کبھی مسجد کی طرف جائیں گے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں گے، زبان سے نبی کی حدیثوں کو پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، تو خدا کی قسم یہ جسمانی اعضاء ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گا بلکہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اگر ہم ان سے اچھے کام لیں تو شرط یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، رب سے ڈرے۔ اور رب کی بارگاہ میں جب کوئی لوٹتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اگر صدق دل سے وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب انسان جتنا بڑا گنہگار ہے، اب اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اتنا بڑا نیکوکار بھی بن جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ صدق دل سے سچائی کے ساتھ توبہ کرنا، سچائی کے ساتھ توبہ کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر توبہ کرتے پھر گناہ کرتے، پھر توبہ کرتے پھر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پر فرمایا گیا جو بار بار توبہ کر کے بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے ایسا ہی ہے کہ گویا وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا، اللہ کے ساتھ وہ مذاق کر رہا۔ تو رب کی بارگاہ میں
جب ہم صدق کے دل سے توبہ کریں گے نا تو اللہ ہمیں معاف کرے گا. جب صدق کے دل سے رب کے بارگاہ میں روئیں گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے, ہم گناہوں کو چھوڑنے کی عزم مصمم کر لیں گے, تو پھر اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ بھی ہم سے پیار کرے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے, نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو. چلو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر آپ جانتے ہی ہے کتنے بہادر تھے حضرت عمر, اور پاس میں اب درہ رکھتے تھے, اور کسی کا مجال ہے حضرت عمر کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام کرے. وہ بادشاہ حضرت عمر جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے, حضرت عمر ایک راستے سے گزر رہے ہیں. ایک شرابی شراب پیتا ہوا اس کے پیر لڑکھڑا رہے, شراب کی بوتل لے کر کے راستے سے گزر رہا ہے اور ہاتھ میں حضرت عمر کے در رہا ہے. اور جیسے ہی اس نے حضرت عمر کو دیکھا تو اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ آج تو میری جان گئی. کیونکہ حضرت عمر کے سامنے غلط کام کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے. حضرت عمر علیہ السلام بہت سزا دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, اس نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے, ہاتھ میں درہ ہے, ہاتھ میں درہ ہے. اس نے جو ہے چادر پہنا ہوا تھا, اس شراب کی بوتل کو چادر میں چھپا لیا, چادر میں چھپا لیا. حضرت عمر نے دیکھ لیا اس بوتل کو, گیا پاس, اس نے سلام کیا, سلام کا جواب دیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں. کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ تھی شراب کی بوتل, وہ شراب تھی, اس نے ڈر سے چھپایا چادر کے نیچے بازو میں. جب چھپایا تو کہا کہ یہ کیا چیز ہے, کیا چھپا کے لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ سرکہ ہے. کیا کہا؟ سرکہ ہے. سرکہ ہے تو دکھاؤ, چھپانے کی کیا بات ہے؟ جب سرکہ لے جا رہے ہو, سرکہ یہ تو کوئی جرم نہیں ہے, چھپانے کی کیا بات ہے, چھپا کیوں رہے ہو, دکھاؤ. اب یہ دل میں سوچنے لگا اگر سرکہ بوتل نکالوں گا حضرت عمر دیکھیں گے, امیر المومنین دیکھیں گے تو شراب ہے, اب تو میری زندگی یہی ختم, ان کی سزا سے کون بچ سکتا ہے؟ یا اللہ, رب کی بارگاہ میں رجوع کیا, یا اللہ آج عمر کی تلوار سے بچا لے, یا اللہ آج عمر کی سزا سے بچا لے, ان کی تلوار سے بچا لے. میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہوں. آج کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, آج کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. یا اللہ آج عمر سے بچا لے, عمر سے بچا لے. حضرت عمر کہتے رہے کیا چھپائے پھر رہے ہو؟ کہا سرکہ ہے, سرکہ ہے تو دکھاؤ, دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر. دل تو دھڑک رہا تھا, اتنے میں اب کیا کرے, دکھانا ہی پڑے گا. حضرت عمر آدھی دنیا کا بادشاہ سامنے کھڑا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ سرکہ ہے تو دکھاؤ. اللہ اکبر. پھر چادر کے نیچے سے اس بوتل کو, جب وہ گنہگار شرابی جو شراب کے نشے میں جا رہا تھا, عمر نے کہا نکالو اس بوتل کو, نکالا تو یقیناً وہ شراب اب شراب نہیں تھی بلکہ سرکہ میں بدل چکے تھے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے بندے کے ڈر سے, رب کے ڈر سے نہیں, اللہ کے بندے کے ڈر سے, موت کے ڈر سے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے, کسی بندے کے ڈر سے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے, یا اللہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اس گناہ کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاؤں گا, اس گناہ کی طرف قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شراب کو سرکہ سے بدل دیتا ہے. پھر جب کوئی بندہ گنہگار گناہوں سے ڈر کر کے رب کے خوف سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. جب وہ شراب کو سرکے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا. تو شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کیا جائے, صدق کے دل سے. پھر جتنا بھی بڑا گنہگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. لیکن یاد رکھیے توبہ کی بات ہے نا, تو توبہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد. یہ غور سے سنیے گا, یہ بہت بڑی بات بتانا چلا ہوں آپ کو. حقوق اللہ, آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ نے حقوق اللہ کو پامال کیا. آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا, آپ نے اللہ کے حکموں کو توڑا. آپ نے حج نہیں کیا, حج فرض تھا, آپ نے اللہ کے حکموں کو توڑا.
آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، روزہ نہیں رکھا، یہ اللہ کے حکموں کو آپ نے توڑا، پھر جب آپ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حق، بندوں کے حقوق۔ آپ نے اگر کسی کا مال کھا گیا نا، طاقت کی بنیاد پر کسی سے مال غصب کر لیا کہ میرے پاس میرا یہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی قرضہ دیا تھا رکھ لیا 1,00,000 روپیہ، نہیں دیں گے، جو کرنا ہے کر لو، یہاں اکثر پایا جاتا ہے ایسے معاملات آتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی بندے کا حق کھایا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کی زمین بغیر اس کی اجازت کے تم نے زبردستی قبضہ کیا ہے، تو یاد رکھیے آپ جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، آپ ہزاروں بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار حج کرنے جائے اور کعبہ کے سامنے بھی توبہ کرے نا تو بھی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ کوئی بے رحمی والا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، تو پہلے اس سے جا کے معافی مانگے، وہ معاف کرے گا تب رب معاف کرے گا۔ آج زندگی بھر حرام کا کھاتے رہے، زندگی بھر لوگوں کا مال غصب کرتے رہے، سود کھاتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے، اور مال کما کے حج کے لیے جا رہا ہے، اور پھر کہتے کیا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیرے خاطر میرے مولا۔ یہ دنیا تم نے کہاں چھوڑی رب کی خاطر؟ پہلے رب کے بندوں کو راضی کر۔ جب تک رب کے بندے جتنے کو تو نے ناراض کیا ہے یہ راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا اللہ پر۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ آج کل لوگ ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ کے ساتھ بنتی نہیں، بات چیت نہیں ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اور وہ بندہ بڑی بڑی خدمتیں کر رہا ہے۔ یار تمہاری خدمتیں اس وقت کام آئے گی جب تیرا باپ، تیری ماں تم سے راضی ہو۔ اس لیے کہ فرمایا گیا جب تک رب راضی، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک رب بھی راضی نہیں ہوگا، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ پہلے ان کو راضی کرنا پڑے گا، ان کو راضی کرنا پڑے گا۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے نیکیاں نامہ اعمال میں تولی جائے گی تو اس کی نیکیاں اتنی ہوگی نا، فرشتے دیکھ کر کے اش اش کریں گے، اتنا بڑا نیکوکار، اتنا بڑا نیک بخت آدمی کہ اس کی صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں زندگی میں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں تولی جائے گی، پھر فرشتے حکم دے دیں گے جاؤ اسے جنت میں لا کر کے ڈال دو، جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حکم آئے گا اس کی نیکیوں کو پھر سے تولا جائے، پھر سے تولا جائے۔ اب پھر فرشتے اس کی نیکیوں کو پھر سے نامہ اعمال میں رکھیں گے۔ جب پھر سے نامہ اعمال میں رکھیں گے نا تو اس کی جتنی بھی نیکیاں تھیں، وہ نیکیاں جسے دیکھ کر کے فرشتے اش اش کر رہے تھے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ فرشتے رب سے عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ابھی اس کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال تولے گئے، لیکن اس کی نیکیاں اتنی تھی کہ اسے جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا، لیکن اب کیا ہوا؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ تو رب کی طرف سے جواب ملے گا، اے میرے فرشتوں سنو، اس کی وجہ یہ ہے یقیناً اس نے نیکیاں کی ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کی، اونچی آواز میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے بات کی تھی، اسی کے بنیاد پر اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی گئی، ساری نیکیاں ختم کر دی۔ یہ ماں کا مقام ہے، والدین کا یہ مقام ہے۔ والدین کے ساتھ آپ حسن و سلوک نہ کر کے، ان کو ناراض کر کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم رب کو راضی کر لیں، یقیناً رب راضی نہیں ہوگا، رب راضی نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے، اور اگر ماں باپ راضی ہے تو پھر رب کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ میں یہ واقعہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر ماں باپ راضی ہے، اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ تمہیں سفر کر کے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، اللہ کے نبی تھے تو اس سفر کی تعمیل کرنا تھا، تو حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، یا اللہ مجھے تو نے حکم دیا کہ سفر کر کے وہاں جانا ہے، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں، میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے،
اگر کہیں سے سواری کا انتظام ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہو۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے کلیم فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر میرا ایک نیک بندہ رہتا ہے اور وہ بندہ نوجوان ہے، ایک میرا نیک بندہ رہتا ہے، تمہیں سواری چاہیے، جاؤ اس سے جا کر کے کہنا کہ اللہ نے مجھے فلاں جگہ سفر کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے سواری چاہیے، وہ تمہیں سواری کا انتظام کر دے گا، سواری کا انتظام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا حکم تھا اس بندے کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے سفر کرنے کا حکم ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے سواری کی ضرورت ہے، کہیں سے سواری کا انتظام ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا سواری چاہیے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بادل اڑ کے آ رہا ہے، آسمان میں ایک بادل اڑ کے آ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ سے بادل کی طرف اشارہ کیا، بادل نیچے آ گیا، بادل نیچے آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اس پر بیٹھ جاؤ، جہاں تمہیں جانا ہے یہ بادل تمہیں وہیں تک چھوڑ دے گا، وہیں تک یہ بادل تمہیں چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو وہاں بیٹھ گئے اور جہاں جانا تھا وہ چل دیے، لیکن دل میں تو بات تھی، آخر یہ کون سا بندہ ہے، آخر اس کو اتنا مقام ملا کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں موسیٰ تیرا نبی ہوں اور مجھے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں اور تو نے مجھے اس بندے کے پاس سواری لینے کے لیے بھیجا۔ یقیناً کوئی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ سوچ نہ لے کہ حضرت نے بیان کیا کہ یہاں تو نبی سے افضل یہ نوجوان ہو گیا، یقیناً نہیں ہے، بلکہ کسی کی شان نبی کے ذریعے سے بتانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، تیرا پیغمبر ہوں اور تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، بادل کو اشارہ کیا، بادل نیچے آ گیا، اب میں اس کی سواری پہ سوار ہو کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ بتاؤ یہ کون سا بندہ ہے، اس نے کون سا عمل کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے، جس کی بنیاد پر تو نے اسے اتنا اعلیٰ مقام دے دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ سے میرے رب نے کہا، اے میرے کلیم سنو، یقیناً اس نے کوئی بڑی نیکی نہیں کی ہے، کوئی بڑا عمل نہیں کیا ہے، لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ زندگی بھر یہ ماں کی خدمت کرتا تھا، زندگی بھر ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اس کی ماں بوڑھی تھی، یقیناً یہ ماں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا تھا۔ جب اس کی ماں کی موت کا وقت آیا، اس کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ زندگی بھر میرے بیٹے نے میری خدمت کی ہے، میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے، میرے بیٹے نے میری بات نہ ٹالی، میرا بیٹا جب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو بھی اس کی بات نہ ٹالنا، تو بھی اس کی بات نہ ٹالنا۔ یہ دعا اس کی ماں نے دی تھی، اور اے میرے کلیم اسی دعا کی تاثیر ہے کہ آج تک جو بھی وہ دعا کرتا ہے، وہ دعا کر کے ہاتھ نیچے بعد میں کرتا ہے، پہلے قبول میں کر لیتا۔ اللہ، تو ماں کی دعا میں یہ تاثیر ہے، ماں اگر دعا کرے اللہ اکبر تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں صرف نیک ہو، رابعہ بصریہ جیسی ہو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، بلکہ گنہگار ماں بھی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ اس اولاد کے حق میں اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے پہلے جو ہمارے پڑوسی ہے، جن لوگوں سے ہم جو ہے ملتے جلتے ہیں، ان کا اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ان کے لیے، یا پھر ان پر ہم نے کوئی ظلم کر دیا، کوئی زیادتی کر دی، یا ان کا کوئی مال ہم نے غصب کر لیا ہے، تو ان سے بھی معافی مانگیں، ان سے بھی اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے میں کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے 3 چیزیں قسم اٹھا کے کہی، 3 چیزیں، ان میں سے ایک چیز یہ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معافی مانگنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، اگر عزت میں کمی آ جائے تو مجھ محمد سے قیامت کی دن عزت لے لینا۔ حضور نے قسم کھا کے اس بات کو بیان کی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم معافی مانگیں۔ اور ایک بات یہ کہ ہم اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھائیں، اپنی اولاد کو نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، قرآن کی محبت، دین اسلام کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے اپنی اولاد کو بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم اس سے دور ہیں، ہم کاروبار میں مشغول ہو گئے، ہم گھر سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے بگڑ گئے۔ ایسے ہیں
آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے بچے کیسے بگڑے، ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اب ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ لوگ بھی آتے ہیں، اور نماز پڑھنے آنا، وضو بنانا، نماز کر کے چلے جانا، یہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے کتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ نماز پڑھنے آتے بچے کبھی نل کھول کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ کسی غیر مسلم کے بچے نہیں آتے یہاں، یہ ہم مسلمان کے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں۔ غیر مسلم کے بچے میں اتنی ہمت نہیں کہ یہاں آ کر کے کوئی چیز چرا کے لے کے جائے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ نل کھول کے لے کے چلا گیا، پلاسٹک کے نل لگے ہوئے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے۔ اور یہ کل پرسوں دو تین دن پہلے واقعہ پیش آیا کہ کرنٹ کی جو وائر ہے، وائر نیچے اس کا کنیکشن ہے وضو خانہ کی طرف، اور اس میں کرنٹ تھا، اس کے باوجود کچھ آنے کے بعد اس وائر کو کاٹتے ہیں، دونوں طرف سے کاٹ کے لے کے چلا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں صرف امام اور مؤذنین کی یہ جو ہے انہی کی ذمے میں نہیں آتی ہے کہ ہم مسجد کے ساز و سامان کو دیکھیں، مسجد سبوں کی ہے۔ آپ سبوں کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بچہ کہیں کوئی نقصان پہنچانے کی تو کوشش نہیں کر رہا، اور یہ کس کا بچہ ہے۔ اب وہ جو کرنٹ والی تار، اس وائر کو جو کاٹا جا رہا تھا، اس میں جو ہے کرنٹ تھا، اگر اس بچے کو کچھ نقصان ہو جاتا تو پہنچ سکتا تھا۔ پھر کیا کرتے لوگ، آ جاتے حضرت آپ دھیان نہیں دیا، ہمارے بچے کو نماز کے لیے آئے تھے، ایسا ہو گیا۔ مسجد کے ذمہ داران کو کہتے کہ آپ نے دھیان نہیں دیا، ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ تو آپ اپنے بچوں کو بتائیے، اگر نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اس کو بتائیے جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ جانا ہے، ادب کے ساتھ آ جانا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ حالانکہ ادھر ہم لوگ بھی نہیں جاتے ہیں، اتنا اندھیرا ہے ادھر، ابھی وہ ریڈی نہیں ہوا وضو خانہ، اور جا کر کے 3-4 دن تک اوپر ہمارے روم میں لائٹ ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ بچے نے ایسا کام کر دیا۔ تو آپ اس پر دھیان دیجیے، آپ لوگوں کے ہی بچے ہیں، کہیں غیر کے نہیں ہے وہ۔ آپ اپنے بچوں کو سمجھانا، اگر کچھ نقصان ہو جاتا تو اگر کچھ نقصان ہو جائے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو آپ کو اور ہمیں سب کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو سمجھے، اپنے بچوں کو سکھائے کہ مسجد کا مال اٹھا کے لے جانا کیسا ہے۔ نل کھول کے لا کے بیچ رہے بچے، کتنے روپے قیمت ہے اس کی۔ حالانکہ مسجد میں کوئی سامان پڑا رہے، کسی اور کا معلوم ہی نہیں ہو کس کا ہو، کسی اور کا سامان پڑا ہے، اس کو بھی اٹھا کے لے جانا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں جو مسجد میں جو کام میں لگا ہوا ہے، جو اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے، اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔